ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ سورہ یونس آیت 51۔ کیا جب عذاب آ چکے گا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ کیا اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود اسے جلدی چاہ رہے تھے؟ مشرکین اور مجرمین رسول اللہ کی طرف سے ان کے انجام بد کی خبر کو اعتنا میں نہیں لاتے بھی تھے، اگلی آیات میں ذکر آئے گا ان کو خوف بھی لاحق تھا کہ کہیں یہ بات سچی نہ ہو۔ اس آیت میں فرمایا کہ ثم اذا ما وقع آمنتم به، جب عذاب واقع ہو جائے گا پھر اس وقت ایمان لاؤ گے۔ عذاب کے واقع ہونا تو دور کی بات ہے، عذاب کے مشاہدے کے وقت، عذاب کے مشاہدے کے وقت بھی دور کی بات ہے، موت کے سامنے آنے کے بعد ایمان جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان جب مرنے کو آتا ہے، موت سامنے آ جاتی ہے، دنیا سے اس کا رابطہ اس وقت منقطع ہوتا ہے حالت نزع میں۔ حالت نزع میں ابھی زندگی موجود ہے، دماغ میں سوچنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، لیکن اب بچنے والا نہیں ہے، موت سامنے ہے، حالت نزع میں ہے۔ اس وقت حقائق کھل کر کے سامنے آتا ہے، مومن ہو یا غیر مومن، سب کے لیے مومن کو بشارت دی جاتی ہے اس وقت حالت نزع میں، اور کافر کو بھی اپنے انجام بد کی خبر دی جاتی ہے۔ اس وقت ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث میں ہے کہ گناہ کرنے والا اگر گناہ کرے اور مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے، فرمایا سال بہت ہے، 1 ماہ پہلے، ماہ بھی بہت ہے، 1 ہفتہ پہلے، ہفتہ بھی بہت ہے، 1 دن پہلے، دن بھی بہت ہے، موت سامنے آنے سے پہلے اگر توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اس کا ایمان قبول ہے۔ لیکن موت کے سامنے آنے کے بعد کا ایمان قبول نہیں ہے۔ کہتے ہیں فرعون جب غرق ہو رہا تھا، موت سامنے آ گئی تو اس نے کہا تھا کہ میں رب موسیٰ و ہارون کے اوپر ایمان لے آئے، وہ ایمان کافی نہیں۔ عذاب سے مراد اگر عذاب دنیا ہے تو اس وقت یہی کہ مثلا بدر میں شکست کھا کر کے جب موت سامنے آ جاتی ہے، اس وقت کا ایمان مفید نہیں۔ آخرت کا عذاب ہے تو پھر جب آخرت کا عذاب جو ہے وہ سامنے آئے گا، اس وقت تو یقیناً ہر کوئی ایمان لے آئے گا۔ آخرت میں تو کوئی منکر رہ نہیں سکتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ الآن، کیا ابھی اس سے بچنا چاہتے ہو؟ یہ 2 حمزہ ہے، الآن ہے، حمزہ الف با قلب با الف ہو گئے، 2 الف، الآن، کیا اب بچنا چاہتے ہو؟ وقد کنتم به تستعجلون، پہلے تو بہت جلدی مچا رہے تھے کہ وہ عذاب کب آئے گا، جب آ چکا تو پھر بچنا چاہتے ہو۔ نہ یہاں بچنے کی کوئی صورت ہے، نہ ایمان کا کوئی فائدہ ہے۔